یا اللہ مولا مولا یا اللہ مولا مولا یا اللہ مولا مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. میرے عزیز بھائیو دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیو دوستو بزرگو، 7 شعبان المعظم جمعۃ المبارک کا دن ہے. شعبان کا مبارک مہینہ ہے. گزشتہ جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ چند چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں اور کچھ چیزیں کرنے کی ہیں وہ کریں. اس میں توبہ تھی، استغفار تھا، اللہ کا ذکر تھا. اور اس جمعے جو ہر وقت ہر لمحے جس کی صحیح کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اس کا ذکر کروں گا، اور وہ ہے دل کی اصلاح، جس کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے اصلاح کرنے کی. جیسا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب بے انتہا بے شمار فتنوں کا ظہور ہوگا کہ بارش کے قطروں کی طرح ایک فتنہ بھی ختم ہوگا نہیں کہ دوسرا شروع ہو جائے گا. تو اس دور میں شاید ہم جی رہے ہیں، ہمیں دل کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارے کام ٹھیک ہیں، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو سارے کام ٹھیک نہیں ہیں. اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو سارے اعمال درست ہیں، اگر وہ صحیح نہیں چل رہا، صحیح کام نہیں کر رہا تو سارے اعمال بیکار ہیں، سارے اعمال ضائع ہیں. سارا دار و مدار دل کے اوپر ہے. دل کی اصلاح ہوگی، دل کی بیماریاں ختم ہوں گی، دل پاک صاف ہوگا، دل کا برتن پاکیزگی سے نورانیت سے بھرا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دل میں اپنی محبت ڈالیں گے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دل کے تاجر ہیں، دل کی تجارت کرتے ہیں. تو اللہ والوں نے کیا خوب سمجھانے کے لیے ایک مثال لکھی. فرمایا ہم فروخت والے کے پاس جاتے ہیں فروخت خریدنے، اگر کوئی داغ والا سیب ہو تو ہم نہیں لیتے. تو اللہ داغ والا دل کیسے قبول فرمائے گے؟ تو دل کو اللہ کے ذکر سے بھرنا ہے،
دل کے اوپر گناہوں کی وجہ سے جو زنگ لگ گیا ہے، جو دھبے لگ گئے ہیں، ان کو اللہ سے استغفار کر کر کے ان دھبوں کو مٹانا ہے، دل کی اصلاح کرنی ہے، دل کو پاک کرنا ہے۔ جب ہم ایک سیب خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہمارا اللہ وہ داغدار دل کے بدلے جنت کیسے دیں گے؟ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جب دل کی تجارت کا دن آئے گا، وقت آئے گا، جب قیامت کا وقت آئے گا اور اللہ سے سودے کا ٹائم آئے گا، وقت آئے گا، فرمایا لا ينفع مال ولا بنون، تمہیں تمہارا کوئی مال فائدہ نہیں دے گا، تمہاری اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر پاک دل، صاف دل، بنا ہوا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اللہ ارشاد فرمائیں گے جاؤ ساری جنت تمہارے لیے، ساری جنت تمہارے لیے۔ اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں تو دل کی اصلاح، دل کی سختی کو دور کرنا بہت ضروری ہے، دل پر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کیا خوب مثال سے اللہ والے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ایک زمین ہو، زرعی زمین ہو، اس میں آپ، اللہ نے اس میں ایسی قدرت رکھی ہو کہ آپ جو بھی دانہ اس میں ڈالیں وہ اگائے، اگانے والی زمین ہو، اناج اگانے والی زمین ہو، پھل اگانے والی زمین ہو، لیکن کیا ہے کہ ہم اس زمین پر کام چھوڑ دیں، اس زمین پر محنت چھوڑ دیں، اس زمین کو اس کے حال میں چھوڑ دیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بنجر ہو جائے گی، اور جب وہ بنجر ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ دل کی مثال بھی یہی ہے کہ جب وہ زمین چونکہ ہم کام اس پر نہیں کریں گے تو محنت نہیں کریں گے، وہ سخت ہو جائے گی، پھر کچھ اگے گا نہیں، پھر نتیجہ کچھ ملے گا نہیں۔ دل کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ دل پر اگر ہم محنت نہیں کریں گے، دل پر کام نہیں کریں گے، دل پر سختی نہیں کریں گے، دل کی طرف توجہ نہیں کریں گے، دل کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو میرے عزیزو دل بھی سخت ہو جائے گا۔ خوبصورت اور خوش قسمت ترین انسان ہے وہ شخص جس کا دل اس دور میں نرم ہے، بہت ہی خوش قسمت ترین انسان ہے جس کا دل اس دور میں نرم ہے۔ اور فرمایا یہ دل اندھا بھی ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے دو جگہ کہ فلاں قوم وہ اندھی ہو گئی، اس نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری قوم اندھی ہو؟ ایسی کوئی تاریخ میں مثال تو نہیں ملتی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ ایک دنیا میں قوم آئی ہو اور وہ پوری کی پوری قوم اندھی ہو۔ فرمایا دل کے اندھے ہو جاتے ہیں، پوری قوم دل سے ایسی اندھی ہو گئی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو نہیں پہچان سکے۔ ایسے بھی اندھے ہوئے کہ اللہ کے نبی کے معجزات دے کے پھر بھی نہیں پہچانے۔ فرمایا جس طرح جب دل اندھا ہو جاتا ہے نا، جس طرح نبینا وہ شخص جس کی آنکھیں نہ ہوں وہ روشنی اور اندھیرے میں فرق نہیں کر سکتا، تو جس کا دل اندھا ہو جائے پھر وہ بھی فرق نہیں کر سکتا، پھر اس میں بھی نیکی کی اور پھر برائی میں کوئی فرق اس میں نہیں رہتا، اس پھر وہ گناہ کرتا جاتا ہے، دل پہ داغ لگتا جاتا ہے، پھر وہ جس طرح فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کا حیا ختم ہو جائے، وہ زنگ لگ کے، وہ داغ لگ کے، جب وہ دل بالکل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے تو پھر جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اسے ٹھیک لگتا ہے، اسے برائی بھی صحیح لگتی ہے، اسے گناہ بھی اچھے لگتے ہیں۔
اسے اللہ کی نافرمانی بھی وہ سمجھتا ہے کہ یہی اللہ کی نافرمانی ہے، جو بھی ہے بس اللہ معاف کر دیں گے، یا پھر اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ جو بھی ہے ٹھیک ہو رہا ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی وہ گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اللہ کی صدا آ رہی ہے، ہم کانوں سے سن تو رہے ہیں، دل کے کانوں سے اس کو چھوڑ کے آگے بڑھے جا رہے ہیں، اور دنیا میں اتنے مگن ہیں، صدا آ رہی ہے اور ہمارے کان ہلتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، دل جس طرح نبینا روشنی میں اور اندھیرے میں فرق نہیں کر سکتا، جب دل اندھا ہو جاتا ہے پھر وہ بھی فرق نہیں کر سکتا۔ تو دل پر بھی محنت کی ضرورت ہے، اور دل کو سخت ہونے سے بھی بچانا ہے، اور جو دل سخت ہے ان پر تو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، جس طرح بنجر زمین پر محنت کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، فتنے کا دور ہے، اور بے انتہا فتنے پھوٹ پڑے ہیں۔ ہر وقت ہم نے سن رکھا ہے کہ زنا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، اور گانے والے زیادہ ہوں گے، لمبی لمبی عمارتیں بنائی جائیں گی، مشہور و معروف۔ ہم علامات قیامت جو بھی سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پوری ہو گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میں آج آپ کو ایک اور علامات قیامت سناتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے 57:27 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنَ الْأَرْضِ۔ ان قریب لوگ آئیں گے، ایک زمانہ آئے گا، لوگ آئیں گے، ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ اپنی زبان سے کھائیں گے، اپنی زبانوں کے ذریعے کھائیں گے، جیسے زمین سے جانور گائے چر کے کھاتی ہیں۔ زمین سے گائے کو ہم نے چرتے ہوئے دیکھا ہے، زمین سے پہ گھاس ہوتا ہے، ہم نے گائے کو دیکھا ہے، وہ کھا رہی ہوتی ہے۔ اس کی طرح زبانوں سے انسان کھائیں گے۔ میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران رہ گیا، اس کی تشریح تو ہونی چاہیے، اس کی تفصیل میں جانا چاہیے، کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا راز چھپا ہوا ہے، کس راز کی طرف اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اشارہ کیا۔ فرمایا، محدثین نے سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گائے زمین سے گھاس کھاتے ہوئے اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتی کہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، خشک ہے، تازہ ہے، میرا ہے، آپ کا ہے، کس کا ہے، گائے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس جو گھاس اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ اسے کھاتی رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان بھی اپنی زبان کے ذریعے سے نہیں سوچیں گے کہ کیسا مال ہم کما رہے ہیں، کس طریقے سے کما رہے ہیں، کس ذریعے سے کما رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے کس طرح کے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ بس ہمارا گاہک، ہمارا کسٹمر مطمئن ہونا چاہیے کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، سودی معاملات کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، ظلم سے کر رہے ہیں، زیادتی سے کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کہ انسان اس کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا۔ اور انسان ان ساری چیزوں کی کب پرواہ نہیں کرے گا؟ جب انسان کا دل سخت ہو جائے گا، پھر اسے اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ جب دل سخت ہو جائے گا، اپنے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کی اس کے دل میں کوئی قدر نہیں ہوگی، ان کا کوئی احترام نہیں ہوگا، ان کے نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر یہ انسان دنیا کی ہوس میں، دنیا کے مال میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کے حرص میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ اپنے آس پاس، اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم نے محنت کرنی ہے، اپنے دلوں میں آنے والی سختی کو روکنا ہے، اللہ کے ذکر سے، موت کو یاد کرنے سے۔ وقت ملے تو قبرستان کے چکر لگائیں، دیکھ آئیں، ہر ہفتے جائیں، دیکھ آئیں کہ کیسے کیسے لوگ یہاں سو رہے ہیں،
جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، جو کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مال و دولت ساری ہماری ہے، اللہ نے ان سے سب لے لیا ہے، دوسرے لوگوں کو دے دیا ہے، دوسرے لوگ چلا رہے ہیں۔ تو جب قبرستان کا چکر لگائیں گے تو دل کی سختی آدھی دور ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون